अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज दिसंबर 2025 की 13 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 5:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक के 3 टॉप स्टोरीज, बड़े मामलात, एलिवेटेड हैपनिंग्स हैं, उनके ऊपर डिस्कोर्स करना लाजमी है। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान की जमात, उनकी पार्टी, उनके नजरिए, मंशूर, मैंडेट, मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात का मामला है। और इन 3 मामलात के अंदर आने वाले दिनों में जो धड़ेबाजी की सियासत है वो क्या रुख अख्तियार कर सकती है, जिसके ऊपर किसी की नजर नहीं है। आज इस व्लॉग के अंदर उसके ऊपर मैंने डिस्कशन करनी है। इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इंतहाई से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाले दिन कितने अहम है और किन किन क्वार्टर्स में कहां कहां यह डिबेट इस वक्त जारी है, उसकी डिटेल्स, तफसीलात वो मैंने शेयर करनी है। सहाफ़ी हजरात ये सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं सिचुएशन के हिसाब से। इस वक्त सहाफियों के खिलाफ दोबारा से केसेस खोल दिए गए। क्या मकसद उनको ट्रायल करना है, एग्जीक्यूट करना है, या फिर उनमें खौफ पैदा करना है? उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा ख्वाजा आसिफ साहब ने अब से थोड़ी देर पहले एक डिटेल्ड स्टेटमेंट दिया है। उनके स्टेटमेंट को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे आने वाले चंद दिनों में जैसे कोई छुरा चल जाएगा। असल कहानी क्या है उसकी डिटेल्स, इसके अलावा जो हालात की गिरानी है मुल्क के अंदर, जो मईशत की तबाही का लेवल है, जो इंसानी हुकूक के जो ग्रेव ह्यूमन राइट्स वॉलेशंस का मामला है, उसके ऊपर एक तो ख्वातीन के हुकूक वाले, इंसानी हुकूक के अलमबरदार, तीसरा हलवतुर राजिया, ये कहाँ गायब है, उसकी भी हम बात करेंगे। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात। इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर, टाइटल के नीचे जहां डिस्क्रिप्शन होती है, हैशटैग उसके नीचे लिंक लगा होता है, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे तो आपको बासानी वहां पर नोटिफिकेशन मिल जाया करेंगे। एहतजाज करना चाहें तो एहतजाज करने का वाहिद तरीका हमारे पास है। वो क्या है? वो तरीका आज मैं अपनी ज़बानी नहीं बल्कि एक वीडियो मेरे पास आई है उसकी ज़बानी आपके साथ शेयर करना लगाऊं। आपने ये तरीका देख लेना है और आपके पास कोई अच्छी चीज़ बने तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज के जरिए भेज सकते हैं। क्या आपके यहाँ भी एहतजाज ऐसे हुआ करते हैं? जिसके खिलाफ एहतजाज होना है उसने आपको तरीका बता दिया एहतजाज कैसे करना है, तो करके एहतजाज रिकॉर्ड में ये बेस्ट वे है। ये सिक्का राइजुल वक्त अपने घर में अपनी चादर से बाहर निकालिए, मोबाइल के ऊपर करके एहतजाज बेहतरीन तरीका पेंट खुदवाने लौटने टेंशन नहीं है। जी, तो ये मामला था। इस मामले के ऊपर आपने मजीद फर्दर कोई बात करनी हो तो करनी हो, लेकिन अभी मैं टॉप स्टोरी जो मेरे एनालिसिस की सूरत में आपके सामने रखने लगा हूं। इस वक्त मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है वो जा किस तरफ रही है, $1 मिलियन क्वेश्चन है। मेरे दोस्त, अहबाब, चाहने वाले, सहाफ़ी हजरात जो मुझसे सीनियर्स भी हैं, जूनियर्स भी हैं, वो अक्सर ये सवाल पूछते हैं। फिर कमेंट्स के नीचे ये पूछा जाता है कि जी क्या होगा, पीटीआई का क्या होने जा रहा है। देखें, पीटीआई की जो मरकजी क़यादत है वो तो फ्रंट फुट पे खेलने के हक में भी नहीं और पोजीशन में भी नहीं है, माजरत के साथ, और ना उनसे आप कोई तवक्को रखिएगा। सुहेल आफरीदी साहब जो है वो मरकजी लीडर है लेकिन एक चीफ एग्जीक्यूटिव है प्रोसेस के, बड़ा जो है वो स्मार्टली प्ले कर रहे हैं। उनको उनके 100 में से 100 नंबर देने चाहिए, क्योंकि जिस अंदाज से वो एक्सपोज कर रहे हैं हालात, वाकयात और निज़ाम को, इसी तरह से अगर अलीमीन गंडापुर भी करते रहते तो शायद उनकी कोई से रह जाती या इज्जत रह जाती। लेकिन सुहेल आफरीदी में और गंडापुर में जमीन आसमान का फर्क है। एक इस कद का बंदा है, एक इस कद का बंदा है, इसमें फर्क है। तो एक तो वो ठीक चल रहे हैं, बाकी जो मरकजी क़यादत है वो जी सेट असाइड हो चुकी है और नहीं समझ में आ रही कि वो चाहते क्या है। उनका कोई एक ऐसा काम, कोई एक ऐसा इवेंट, कोई एक ऐसा तरीका, इवन तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का जो मंशूर है उसके बरखिलाफ हमें सारे काम होते हुए नजर आए। कोई ऐसा पॉजिटिव जेस्चर तो मुझे तो नहीं मिला कि मुझे लगा हो कि वाकई ये कोई मूव करना चाह रहे हैं। तो आने वाले चंद दिन में पीटीआई के साथ क्या होने लगा है, मुझे जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है इसको जरा गौर से सुनिएगा। एक ग्रुप है जहांगीर खान तरीन ग्रुप, वो जो आपको याद होगा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनी थी। मुझे ऐसा लगता है कि उनके साथ हमदर्दी रखने वाले जो लोग हैं ना, वो एक अलग धड़ा बनाकर दुनिया को ये दिखाते हुए नजर आएंगे कि उनसे बेहतर खान साहब को रिलीफ कोई नहीं दिला सकता।
اس لیے ان کے پلیٹ فارم پر آنا ضروری ہے. تو وہ دھڑا جو ہے وہ مجھے اپیرنٹلی ایک آلریڈی جیل کے اندر موجود مجھے اس کو کہتے ہیں فلاپ پائلٹ پروجیکٹ, اس کے ساتھ مل کر جو ہے سیاست کو آگے بڑھا سکتا ہے, اور وہ ہے شاہ محمود قریشی صاحب. ان کا ایک گروپ ہوگا, اور وہ گروپ کتنا طاقتور ہوگا نہیں ہوگا, شاہ محمود قریشی صاحب اس ساری سچویشن کو جھیل پائیں گے نہیں جھیل پائیں گے, یہ آنے والے چند ہفتوں میں مجھے آتا ہوا نظر آتا ہے. یہ میری اپنی ذاتی انسٹنکٹ اینڈ اوپینین ہے, کوئی سے ڈس ایگری کرنا چاہے آپ کے پاس پورا فورم حاضر ہے, نیچے لکھ سکتے ہیں. ایک تو یہ دھڑا ہوگا. دوسرا دھڑا جو ہے وہ پنجاب سے ابھر سکتا ہے پی ٹی آئی کا, اور وہ اس وقت جو ریلیف یافتہ شخصیت ہیں جناب چودھری پرویز الہی صاحب, ان کے ساتھ امیلگمیٹ بنا کے, ان کے ساتھ اتحاد بنا کے, مختلف لوگوں کو شامل کر کے پنجاب میں ٹیک اوور کرنے کی پوزیشن میں آنے والے دنوں میں یہ جو موروثی سیاستدان ہیں نا, جو فیڈرل میں بھی بیٹھے ہیں اور پنجاب میں بیٹھے ہیں یا سندھ میں بیٹھے ہیں, ان سے مجھے لگتا ہے ان سے چھٹکارا مل جائے گا. اور پھر وہ جو پرو پی ٹی آئی سمپتی رکھنے والے لوگ تھے وہ عمران خان کا نام ہی بیچ کر اقتدار میں مجھے آتے ہوئے نظر آتے ہیں پنجاب کے اندر اور فیڈرل کے اندر. اچھا, اب اس میں یا ہو سکتا ہے فیڈرل میں نہ آئے تو اپوزیشن میں ہو. اچھا, اس میں جو ہے ایک دھڑا ابھرے گا جو کہ پیور پی ٹی آئی ہوگا, وہ کے پی کے سے ہوگا. اس کو ہو سکتا ہے کہ سہیل آفریدی لیڈ کرے, ہو سکتا ہے جنید اکبر لیڈ کرے, ہو سکتا ہے کوئی اور لیڈ کرے. تو یہ تین پیور دھڑے مجھے آنے والے دنوں میں بنتے ہوئے دکھائے. لوگ اب سوال کریں گے جی آپ جو ہے وہ رفٹ کریٹ کرنا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ حالات کی نبض پر ہاتھ رکھ کر ریالٹی کو گیج کرتے ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے, اس کو نظر انداز نہیں کیا جاتا. اللہ کرے نہ ہو ایسا, ہماری تو خواہش ہے کہ آپ ون یونٹ بن کر کام کریں, لیکن ابھی تک بنے نہیں ہے, نہ ہی کام کرتے ہوئے نظر آئے. پچھلے 3 سال میں مجھے تو ہمیشہ ڈیوائڈ ہی نظر آئی ہے. تحریک تحفظ آئین پاکستان اسی تنخواہ پر کام کرے گی, اس کے اندر سے آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ مچ فرام دیم. مجھے کچھ ایسی چیز نظر نہیں آ رہی جس سے میں یہ فیل کروں کہ کچھ بہتری کی طرف چیزیں جائیں گی. عمران خان کا ڈنکا رہے گا. اچھا, عمران خان کے لیے سب سے زیادہ اگر موومنٹ میں پریشر ڈیولپ کرنے میں یا پھر حالات کو بہتر کرنے میں کوئی کردار ادا کرے گا تو اوورسیز پاکستانی ہوں گے. ادھر سے امریکہ سے ڈاکٹر شہباز گل اینڈ دا ریسٹ آف دا اوورسیز چیپٹر, لندن سے زلفی بخاری صاحب اینڈ ریسٹ آف دا یو کے چیپٹر, جمائمہ خان, قاسم خان, سلیمان خان, یہ کاروائی ڈالیں گے تو اس کا اثر پاکستان کے اندر. لائرز آئی ڈونٹ تھنک سو. ریسٹ آف دا سوسائٹل سیگمنٹس آئی ڈونٹ تھنک سو. حالات جو بنے ہوئے ہیں. اب آ جاتے ہیں ان گریو ہیومن رائٹس وائلیشنز کے اوپر. حلوت الرازیہ کیا کر رہا ہے؟ اور بھائی حلوت الرازیہ مطلب ہمارے مفتیان کرام کے جو اطوار ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے تو ہم اتنا کہہ سکتے ہیں بھائی آپ سے تو یہ عام برگر پارٹی کے لوگ ٹھیک ہیں, کم از کم سچ کے ساتھ ڈٹ گئے تو ڈٹ گئے, پانی کی دھار کے خلاف کھڑے ہو گئے, ٹھنڈ میں تو کھڑے ہو گئے, اب تو خلاف کھڑے ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتے. مسئلہ سارا اس حکومت کے, مسئلہ سارا یہاں پر آ جاتا ہے. مجھے تو نہ سوائے مفتی تقی عثمانی صاحب کے اس کے علاوہ نہ تو طارق مسعود صاحب, نہ طارق جمیل صاحب, نہ علامہ مدنی صاحب, نہ الیاس قادری صاحب, نہ مجلس وحدت المسلمین والے. بس چل رہا ہے. مطلب آپ سوچئے نا کہ کوئی سمجھ میں ہی نہیں آ کے دے رہی. پھر جو آپ کی اشرافیہ ہے دانش وڑوں کی, ان میں سے کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے. کہاں ہے اب سار عالم صاحب جو ہیومن رائٹس وائلیشنز کے اوپر بولیں؟ ماروی سرمد صاحبہ کدھر ہیں خواتین کے رائٹس کے اوپر بات کریں؟ یہ لوگ غائب ہیں. تو یہ بڑا مشکل فیز ہے. اس فیز کے اندر پی ٹی آئی کو فیس کرنا پڑ رہا ہے, اور اس میں بھی دڑے بندی کا خدشہ ہے. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. خواجہ آصف صاحب, ان کے کچھ جملے آئے ہیں, وہ کہتے ہیں فیاض حمید کے بوئے ہوئے بیج سازشی عناصر آج بھی عمران خان کو دوبارہ اقتدار میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ بھی تو آئے نا بھائی, کوئی اور اگر کوئی کونسلر بننے کے لیے تو نہیں آئے گا نا, وہ بھی پرائم منسٹر بننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں نا. خواجہ آصف کہتے ہیں یہ سلسلہ یہاں ختم نہیں ہوگا, پاکستان کے دشمنوں کا احتساب کیا جائے گا. جو لوگ اپنے اقتدار, اپنی طاقت اور اپنے عہدوں کے لیے ملک کو داؤ پر لگا دیتے ہیں وہ پاکستانی نہیں ہے. تو آپ نے کیا کیا ہے بھائی؟ سب سے زیادہ اقتدار تو آپ نے لیا ہے. اور کس نے بولا تھا گجرانوالہ کی سپیچ کے اندر؟ اتنا بھولا تو کوئی نہیں ہوتا. بہرحال فیصل بوڈا صاحب فرماتے ہیں نااہلی بین گورنر راج کے پی کو ہندوستان کا حصہ سمجھ کر وہاں بیٹھنے والوں اور 9 مئی کے کیسز کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا. پھر انہوں نے کہا خرم ذیشان نے ڈیجیٹل دہشت گردی کی, جان سے مارنے کی افسروں کو دھمکیاں دیں. شیخ وقاص اکرم بہت ترم خان بنا ہوا ہے, بدماشی کی سیاست نہیں چلے گی. آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں یہ کتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. صحافیوں کے خلاف بھی گھیرا تنگ ہوا پڑا ہے جی. آج وہ شاکر محمود اوان
میں آلریڈی جو ہے وہ 10 معاملات بھگت رہا ہوں پچھلے 3 سال سے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہر 4-6 مہینے بعد ایکویٹل مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ ٹرینڈ یا ٹریجیکٹری بتاتی ہے کہ یہ کون کس کے خلاف کتنا ہے اس حکومت میں. اچھا، اس کے علاوہ اور صحافیوں کے خلاف اب کیا واقعتاً ان کو سزائیں دینا مقصود ہے، یا پھر یہ کیسز آٹومیٹکلی بن گئے ہیں، یا پھر خوف پیدا کرنا ہے؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ خوف کی فضا پیدا کر کے تاکہ یہ بہت زیادہ بولتے ہیں تو زیادہ نہ بولیں. کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ، اگر آپ کو میری بات بھی لگتی ہے تو معذرت، زیادہ لگتی ہے انتہائی معذرت، اور زیادہ لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ بیرسٹر عقیل کہتے ہیں ہو سکتا ہے جنرل فیض سزا ملنے کے بعد وعدہ معاف گواہ بننے پر تیار ہو جائے. عمران خان کو لانے میں ثاقب نثار اور آصف سعید کھوسا اعلی کار بنے، ان کے خلاف کارروائیاں شروع ہو سکتی ہیں. جسٹس اطہر من اللہ کا بھی نام ایک جگہ پر آیا ہے کہ ان کا بھی نام ہو سکتا ہے. جسٹس منصور علی شاہ کا نام بھی کچھ لوگ ٹویٹر کے اوپر لے رہے ہیں. اللہ ہی جانے کون بشر ہے. شہزاد اقبال صاحب کہتے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا، کہ طاقتور شخصیات ہمیشہ خود کو تاحیات اقتدار میں سمجھتی ہیں، مگر تاریخ ان کا زوال بھی دکھاتی ہے. فیض حمید کی سیاسی مداخلتیں غیر معمولی تھیں، لیکن ان کے احتساب کی وجہ موجودہ قیادت کے خلاف سازش کرنا ہے. میرے خیال میں واحد پولیٹیکل انالیسس تھا شہزاد اقبال کا جو کہ بڑے ماسز کو ہٹ کیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے کتنے مشکلات کھڑی کرتا ہے. شہزاد اقبال پھر کہتے ہیں کہ جنرل فیض نے نون لیگ کے ایک سینئر صحافی کو فون کیا کہ آپ کی گرفتاری کا فیصلہ ہو چکا ہے، میں آپ کے لیے آ سکتا ہوں. سینئر رہنما کو اتنا کر سکتا ہوں کہ آپ جس ایئرپورٹ سے جانا چاہیں باہر چلے جائیں. اور پھر وہ رہنما باہر چلے بھی گئے. تو ایک طرف وہ نون لیگ کے خلاف تھے تو دوسری طرف وہ نون لیگ کے لوگوں کو اوبلائج بھی کر رہے تھے. تو یہی نون لیگ جہاں پر، یہ شہزاد اقبال کے جملے، نون لیگ جہاں پر یہ کہتی ہے کہ وہ اتنے برے ہیں، تو بھائی جن لوگوں کو انہوں نے ریلیف دیا ہے یا جن کو اوبلائج کر رہے تھے ان سبھی کبھی سے پوچھ لیں. حامد میر صاحب کہتے ہیں نواز شریف عمران خان کی رہائی نہیں چاہتے تھے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان بھی اندر رہے اور فیض حمید کے بعد جنرل باجوہ کو بھی سزا ہو. اب اس میں کتنی صداقت ہے، کس کو سزا ہوتی ہے نہیں ہوتی، لیکن یہاں پر حامد میر صاحب نواز شریف صاحب کے کنڈکٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ وہ خان صاحب کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. حفیظ اللہ نیازی صاحب کہتے ہیں اگر ملک کی 2 بڑی طاقتیں شیر و شکر نہ ہوئی باتیں تو پھر لکھ لے، موجودہ تناظر اور ٹکراؤ ملک کے لیے جان لیوا ثابت ہوگا. اللہ خیر رکھے. 1971 مشرقی پاکستان میں عوام اور فوج کے درمیان جو خلیج دیکھنے میں آئی تھی، آج کا تناؤ ٹکراؤ بد اعتمادی اس سے زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں ہے. اللہ رحم. تو اللہ ہی خیر کرے جی. حالات جو بن گئے ہیں، ان حالات میں ہم اس ملک کی بہتری کی دعا کر سکتے ہیں. دیکھیں، ایک طرف ایک سیاسی ایلیٹ ہے، سٹیٹس کو کے خلاف جماعت ہے، دوسری طرف ہمارے ادارے ہیں وہ بھی پاکستان ہے، یہ بھی پاکستان ہے، وہ بھی ہمیں جان سے پیارے، وہ بھی جان سے پیارے. تھوڑی دیر کے لیے نا اس پہ کولنٹ کا کام کس نے کرنا ہے، اس کو ٹھنڈا کس نے کرنا ہے، یہ دیکھنا ہوگا. آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا. انصار عباسی صاحب کہتے ہیں پی ٹی آئی کے ایک رکن اسمبلی کا کہنا تھا کہ اگر عمران خان جذبات میں کوئی بات کہہ بھی دیں تو ان کے آس پاس موجود لوگوں کو، خصوصاً ان کی بہنیں، ان باتوں کو عوام میں دہرانے سے گریز کریں. اب یہ کیا ان کی بہنیں کر سکتی ہیں؟ نہیں کر سکتی. فیصلہ وقت نے کرنا ہے. میکسیمم کامنٹس دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.